تو پھر آئیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نماز فرض ہوئی، نماز فرض تو شب معراج کے بعد ہوئی، مگر اس سے پہلے حضور نماز پڑھاتے رہے۔ نماز فرض تو شب معراج کو ہوئی، سب سے پہلے حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں مولا علی بھی تھے، حضرت صدیق اکبر بھی تھے۔ انہوں نے حضور کی اتباع میں نمازیں پڑھیں، مگر نماز فرض واقعہ معراج کے بعد ہوئی۔ جب نماز فرض واقعہ معراج کے بعد ہوئی تو عرض کی میرے آقا کیف نصلی الصلاۃ، ہم نماز کو کیسے پڑھ لیں؟ تو میرے کریم آقا فرما سکتے تھے کہ تم قیام کرو، کھڑے ہو کر قیام کرو، ہاتھ باندھ لیا کرو، رکوع جھک کر رکوع کر لیا کرو، اس کے بعد سجدہ مزید جھک کر زمین پر اپنا ماتھا رکھ لیا کرو، تشہد بیٹھ کر لیا کرو، انگلیاں بیت اللہ شریف کی طرف کر لیا کرو۔ تو قولی اعتبار سے، زبانی اعتبار سے میرے کریم آقا طریقہ نماز سمجھا سکتے تھے، مگر خدا کی عزت کی قسم بڑا خوبصورت اور حسین نکتہ ہے۔ میرے کریم سے سوال پوچھا گیا کیسے نماز پڑھے؟ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، بس مجھے دیکھتے جاؤ، رب کی نماز پڑھتے جاؤ، جیسے میں پڑھتا جاؤں ویسے تم پڑھتے جاؤ، جیسے میں قیام کروں ویسے تم قیام کر لو، جیسے میں رکوع کروں ویسے تم رکوع کرو۔ ہم ان ملاؤں سے پوچھنا چاہتے ہیں قیام میں کیا پڑھنا چاہیے، قرآن سے ثابت کر دو۔ رکوع میں کیا پڑھنا چاہیے، قرآن سے ثابت کر دو۔ سجدے میں کیا پڑھنا چاہیے، قرآن سے ثابت کر دو۔ تشہد میں کیا پڑھنا چاہیے، قرآن سے ثابت کر دو۔ ساری چیزیں سوائے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ قُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ، اس کے سوا تم ثابت نہیں کر سکتے نماز کے سارے ارکان کو، نماز کی ساری تفصیلات کو، نماز کی ساری تفصیلات۔ اس لیے ہم ادا کرتے ہیں، اس لیے میں ملاؤں سے سوال کرتا ہوں کہ تم رکوع میں سبحان رب العالی پڑھ لو، سجدے میں سبحان ربی العظیم پڑھ لو، مولانا کہے گا یہ غلط ہے۔ بھئی کیوں غلط ہے؟ وہ کہے گا چونکہ حضور نے رکوع میں سبحان رب العظیم پڑھا، چونکہ سرکار نے سجدے میں سبحان رب العالی پڑھا، تو ہمیں بھی وہی پڑھنا پڑے گا۔ تو ہم کہتے ہیں ہمارا دعویٰ تو سچا ہوا، نماز خدا کی ہے مگر ادا مصطفیٰ کی ہے۔ پھر محبت میں تو خیال بھی ہوتا ہے، محبت میں تو تصور بھی ہوتا ہے، محبت میں تو ذکر بھی ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی عمل ہو۔ کیا نماز کے اندر بھی تصور ہوگا؟ اگر نماز کے اندر تصور نہ ہو تو محبت کاملہ نہیں ہوگی۔ میں نے بڑی بات کر دی خدا کی قسم، اگر نماز میں تصور یار نہ ہو تو عشق کی نماز کاملہ نہیں ہوا کرتی۔ کوئی شخص مجھ سے پوچھے ذرا سنبھل کے بات کر، میں نے کہا مولانا دوسرا اصول ہے سنت، میں اس سے ثابت کر دیتا ہوں کہ نماز کے اندر صحابہ کس کا تصور کرتے تھے، کس کا خیال کرتے تھے۔ کہنے لگے میں بخاری شریف کو مانتا ہوں، میں نے کہا بسم اللہ، حدیث بھی بخاری شریف کی پیش کیے دیتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جلوگر ہیں، اپنے حجرہ پاک کے اندر سیدنا صدیق اکبر مصلی امامت پر ہے، وصال سے 3 دن پہلے کی بات ہے، اور بلکہ وصال کے دن کی بات ہے۔ رسول اللہ نے اپنے دروازے کے پردے کو ہٹایا، ینظر الینا وہو قائم، صحابہ کرام کہتے ہیں حضور ہمیں دیکھ رہے تھے، وہو قائم، حضور کھڑے ہوئے تھے۔
فَكَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَكَةٌ مُصَّفٍ، حضور کا چہرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے پاکیزگی میں قرآن کا ورقہ نظر آتا ہو۔ ثُمَّ تَبَسَّمَ، پھر رسول کریم مسکرا بھی رہے تھے۔ بھئی جب نماز میں پہلی صف میں تھے، دوسری میں تھے، تیسری میں تھے، چوتھی میں تھے، انہیں کیسے علم ہو گیا کہ نماز میں حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں، نماز میں حضور کھڑے ہیں، نماز میں حضور تبسم کر رہے ہیں؟ وہ تو نماز میں تھے، حضور تو اپنے حجرہ مبارک کے دروازے پر تھے۔ نماز بھی مولانا اعجاز صاحب کی نہیں تھی، نماز بھی مظہر مختار کی نہیں تھی، نماز بھی حضرت صدیق اکبر کی، حضرت فاروق اعظم کی، اجلہ کبار صحابہ کی۔ اس حدیث پاک کا راوی حضرت انس بن مالک جیسا کثیر الرباط صحابی ہے۔ نماز بھی صحابہ کی ہے۔ خدا کی عزت کی قسم صحابہ کرام کہتے ہیں فَحَمَمْنَا ان نفتتن من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرما ہم نے یہ سوچ لیا، ارادہ کر لیا کہ حضور کے دیدار کی خاطر۔ کوئی مجھ سے پوچھے مولانا ترجمہ غلط کر رہے ہو، میں نے کہا اٹھا پھر امام قسطلانی کی شرح بخاری کو، انہوں نے کہا فہممنا اے قصدنا ان نفتتنا ان نترک الصلاۃ۔ صحابہ نے کہا ہم نے پکا ارادہ کر لیا کہ حضور کے دیدار کی خاطر نمازوں کو توڑ دیں گے۔ نماز کی قضا تو ہو سکتی ہے مگر مصطفیٰ کے دیدار کی قضا نہیں ہو سکتی۔ ازل سے تیرے عشق کا طرح نہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہا نہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز ہے تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز ہے تیری۔ اللہ اکبر۔ تو عشق رسول سے سرشار ہو کر صحابہ کرام نماز ادا کرتے رہے۔ یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اگر ہو چلو میں علماء سے پوچھتا ہوں، ٹھنڈے دل کے ساتھ وہ سوچ لیں، مجھے اس کا جواب دے دیں۔ امام کے پیچھے کھڑے ہیں، امام کہتا ہے، پڑھتا ہے تلاوت، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں تلاوت تو فرض ہے نا، تلاوت تو ضرور کرے گا۔ وہ پڑھ رہا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، وہ پڑھ رہا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، وہ پڑھ رہا ہے لَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ وَأَنتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ۔ جو قرآن کا معنی جانتا ہے، اگر مولوی کہہ دے کہ اس کے خیال کھڑا تو وہ اپنے گھر کی مسجد میں ہوتا ہے مگر اس کا خیال گنبد خضرا کے مکی کی طرف چلا جاتا ہے۔ میں ایک جملہ بول رہا ہوں زندگی میں پہلی مرتبہ، اگر ملاؤں کے پاس کوئی پیمانہ ہے کہ عاشقوں کے خیالات کو مدینہ میں جانے سے روکنا چاہیں تو روک کے دکھائیں۔ ان کے پاس تو کوئی پیمانہ نہیں اس شاخ کے پاس، ان کے پاس کہ اس شاخ کے خیال کے پیمانے کو روک سکے۔ خدا کی عزت کی قسم اس شاخ کی نماز، حضور شیخ الاسلام نماز پڑھ رہے تھے، حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ نماز پڑھ رہے تھے۔ استغراق کا عالم تھا۔ میں استغراق کے عالم پر فتویٰ نہیں لگا جاتا کیونکہ بندہ وہ مقام فنائیت پر ہوتا ہے۔ وہ پڑھ رہے ہیں، امام کے پیچھے کھڑے ہیں حضور، وہ پڑھ رہے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی، السلام علیکہ ایہا النبی، السلام علیکہ ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام، آپ پر سلام، آپ پر سلام۔ آگے بڑھتے ہی نہیں، امام نے سلام پھیر دیا، مقتدیوں نے سلام پھیر دیا، سب گھر چلے گئے۔ جو آپ کے خادم غلام تھے پیچھے کھڑے رہے۔ آپ نے بڑی دیر کے بعد سلام پھیرا، خوش تھے، بہت چہرہ تر و تازہ تھا۔ گھر جانے لگے، مریدین نے قدموں میں سر رکھ دیا۔ حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ ہم نے خود سنا آپ نماز میں جہری طور پر، وہ تو سری ہے،
آپ جاری طور پہ پڑھ رہے تھے السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام، یا نبی سلام علیک، اس کا معنی تو یہی بنتا ہے اے نبی آپ پر سلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میں ایسا ہی تھا تو سن لو، میں اس وقت تک سلام نہیں پھیرتا جب بارگاہ مصطفیٰ سے مجھے جواب نہ مل جائے۔ جواب ملا تو میں نے سلام پھیرا۔ یہ عام بندوں کے لیے نہیں ہے، اس بندے کے لیے ہے جو حالت استغراق میں چلا جاتا ہے۔ قرآن نے کہا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، مسجد اقصی تک نہیں، مسجد اقصی کی طرف، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد برکتیں ہیں، کیوں؟ لنریہ، تاکہ ہم اپنی آیات نشان